الرحمن الرحیم. فضائل اعمال ہم شروع کر رہے ہیں. پہلا واقعہ کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طوائف یہ رکھ کیا ہے سارے اور سنیں غور سے. نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے. اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے. 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہراء اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملتا. جلدی سے پڑھتے آ جاؤ جلدی سے. پڑھتے جاؤ کیا نا پڑھتا جاؤ. اور بھی طرح سے کھلے مہراء اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طوائف تشریف لے کر کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے. وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں نے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول بیٹھ جاؤ اس کو لے جاؤ. یار عجیب انسان ہو. بیٹھ جاؤ چھوٹے شاہ بیٹھو ادھر. یہ سنو ادھر علی بیٹھو ادھر. چھٹی ہوگی اس کا سبق آپ سننا ہے. بیٹھ جاؤ شاباش. قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ تھوڑا سا دین کی بات ایموشنل کہانی ہے. ٹھیک ہے ایموشنل سمجھتا ہوں. تھوڑا سا ہمیں رو کر بتکلف پڑھنی چاہیے کہ کیسی تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جوتے زخمی ہو گئے. دین کی باتوں کو قبول کرنے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے. ان لوگوں نے یہ بھی گوار نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں. جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا. توبہ جس کو رسول بنا کر بھیجے. تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بہت کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے اللہ نے جو ہے نا چھوڑا نہیں ہوگا. یہ بھی جو ہے نا ذلیل کر کے چھوڑا ہوگا. اللہ کے نبی کو ایسے کہہ رہا ہے بہت خطرناک. اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں. یہ آپ لوگ اس چیز کو بھی سمجھ لیں نا. آج کل کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرنا. آپ کو کوئی کہے بھی نا، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، سمجھ آئیے. یہ
کافروں کے کام ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللہم علیکا اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب مستضعفین. مستضعفین وانت رب الى من تکلنی الى بعید ان تجہمونی بنی بعید یتہجمونی مشکل ہے. یتجہمونی کیا ہے؟ یتجہم یہ چھوڑو آگے پڑھو. ام الی عدو ملکته امری ان لم یکم بکا علی عذاب فلا ابالی ولکن آفیتک ہی اوسع لی اعوذ بنوری وجہک الذی وربی نہ پڑھا درمائی کو اے اللہ عافیت کو اوسع لی اعوذ بنور وجہ. پڑھ رہے ہو تو بنور وجہ آپ پڑھو گے تو آئے گی نا. وجہک الذی اشرقت لاہ الظلمات وصلوها علیہ امر الدنیا والآخرات من تنزل بی عذابک او من ان تنزل بی عذابک او یحل غضبک بھائی غضبک نکتہ ہے. او یحل علی سخاطک لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك كذا في سيرة ابن هشام قالت واختلفت الروايات في الفاظ الدعاء كما في قرۃ العیون کتاب ہے. ترجمہ: اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی. اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے. تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے اور منہ چھڑاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے. اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. تیری حفاظت مجھے کافی ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی توفیق جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو. تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو. نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت. چھوٹی کرو صرف. مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کو وہ گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے
کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ ہاں، یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے، لیکن تبلیغ کا ادب بھی ہے، اور تبلیغ کی خاطر دین کہیں بھی پھیلانا ہو، قرآن پھیلانا ہو، حدیث پھیلانی ہو دین کا، اس کے لیے مشقت آئی ہے۔ نبیوں کو بھی تکلیفیں ہوئیں، صحابہ کرام کو، تمام انبیاء علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ انبیاء کی، اللہ والوں کی گستاخی کو اور بے ادبیوں کو برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پسند نہیں کرتے، ان کو سزا دنیا آخرت میں ملتی ہے ضرور۔ اس چیز کو ہم نے بچنا ہے، علماء کرام، دین والوں کی، اللہ والوں کی، اہل دین، اہل حق کی قدر کرنی ہے، اور خاص کر انبیاء علیہ کرام علیہ السلام کی عزت و توقیر کرنی ہے، اور دعوت و تبلیغ میں ہمیں جو مشکل پیش آئے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضائل اعمال ہم نے شروع کی ہے، پہلا واقعہ تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ حصہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم۔